اللہ خود بھی ایک ہے اور ایسے ہی ایک کو پسند کرتا ہے جو صرف اسی کا اور کسی کا نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین کا ہو۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے جو ہر کسی کا ہو۔ دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مثلا آپ جہجہ میں شادیاں وغیرہ بھی آپ اٹینڈ کرتے ہوں گے، شادیاں ہوتی ہوں گی۔ اب اگر نکاح خان جو ہے، قاضی جسے آپ کہتے ہیں، وہ اگر نکاح پڑھاتے وقت پہلے دولہا سے پوچھے کہ فلاں بنت فلاں بعوض اتنے حق مہر کے ان گواہوں کی موجودگی میں کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ بولے ہاں وہ بھی قبول ہے، اس کی چھوٹی بہن بھی قبول ہے اور اس کی بڑی بھی قبول ہے۔ اور پھر دلہن کو بلا کر یا دلہن کے پاس جا کر اس سے سوال کریں کہ ہم نے تیرا نکاح فلاں بن فلاں سے بعوض اتنے حق مہر کے ان گواہوں کی موجودگی میں کیا، کہ آپ کو فلاں بن فلاں قبول ہے؟ وہ کہے ہاں میں اسی لیے تو دلہن بنی ہوں، وہ بھی قبول ہے، اس کے دوست بھی قبول ہے اور اس کے بھائی بھی قبول ہے، وہ امریکہ والا بھائی بھی مجھے بہت پسند ہے، وہ بھی قبول ہے، مجھے بتائیے ان کا نکاح ہو جائے گا؟ اور اگر مولوی فتویٰ بھی دے دے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دین فتووں پہ نہیں ہوتا، لیکن فتوے پھر بھی لوگ دیتے ہیں اور پھر بھی لوگ مانتے ہیں، اگرچہ وہ دین نہیں ہوتا لیکن لوگ مانتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی فتویٰ دے بھی دے کہ جی نکاح ہو گیا ہے، ایمانداری سے بتائیے کون ایسا غیرت سے خالی شخص ہے جو اس دلہن کو بیاہ کر گھر لائے گا، جو کہتی ہے یہ بھی قبول ہے، اس کے دوست بھی قبول ہیں، اس کا امریکہ والا بھائی بھی قبول ہے، سارے قبول ہیں؟ کون ہے ایسا غیرت سے خالی شخص جو اس کو بیاہ کر اپنے گھر میں لائے گا؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی غیرت ہم سے کہیں زیادہ، کہیں زیادہ، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ ہم بیٹھے تھے، سعد بھی بیٹھے تھے، وہ دوستوں میں باتیں کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَأَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لوں تو میرا تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے تلوار ہی کرے گی، میں اسے تلوار سے قتل کر دوں، اس کا سر ہی قلم کر دوں گا۔ شکایت کرنے والے نے کی، شاید اس کا یہ بھی مقصد ہو کہ دیکھو سعد قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ آپ نے ناراض ہونے کے بجائے آپ نے صحابہ سے کہا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم انا اغیر من غیرت سعد، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے۔ اللہ رب العالمین کو بھی غیرت آتی ہے۔ یہ تو آپ کے جہجہ کا چھوٹا بچہ بھی اسے برداشت نہیں کرتا کہ اگر آپ شہر سے وہ جو 10-10 روپے کے نیلے پیلے چوزے ملتے ہیں مرغی کے انڈے سے نکلے ہوئے، وہ چوزے 10-12 روپے کا آپ لے کر آئیں، بچے کو دیں اور وہ اس کو پالے، وہ بڑی مرغی بن جائے، اور پھر آپ ایک دن دیکھیں کہ وہ مرغی کو تھپڑے مار رہا ہے۔ آپ پوچھیں بیٹا کیوں مار رہا ہے اس بے زبان پرندے کو یا جانور کو، کیوں مار رہا؟ وہ کہے کہ آپ کو کیا پتا، کیا بتاؤں، یہ اتنا چھوٹا سا چوزا تھا، میرا ابا لایا تھا، میں نے اس کو دانہ ڈالا، پانی ڈالا، سردی گرمی سے بچایا، اس کا دڑبا بنایا، کتے بلے سے بچایا، اس کی حفاظت کی، اور میرے ذہن میں ایک ہی مقصد تھا یہ بڑی ہوگی، انڈے دے گی اور ہم انڈا کھائیں گے، لیکن اب یہ بڑی تو ہو گئی ہے، انڈے بھی دینے لگی ہے، تو بیٹا پھر کیوں مار رہا ہے؟ جب یہ انڈا دینے کا ٹائم آتا ہے یہ فوراً بھاگ کے پڑوسن کے گھر میں انڈا دے آتی ہے، دانا میں کھلاؤں،
پانی میں پلاؤں، گرمی سردی کا خیال میں رکھوں، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے اسے پالا ہے وہ انڈا دیا ہے پڑوسیوں کو، تو پھر اس کو ماروں نہیں تو اور کیا کروں؟ ایسی مرغی کو تو فوراً کسائیوں کے ہتھے چڑھانا چاہیے، فوراً دینا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، آپ اس مرغی کا انڈا پڑوسن کے گھر میں برداشت نہیں کرتے جس کو صرف چند دن آپ نے دانہ ڈالا ہے۔ آپ نے کبھی اندازہ کیا آپ کے ماں کے بطن سے لے کر پھر آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، قبر تک آپ کی ہر ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے، اور جب شکرانے کے سجدے کا وقت آئے آپ پڑوسیوں کی مزاروں پہ جا کے سجدے کریں، شرم نہیں آتی؟ یہ تیری غیرت ہے؟ اللہ نے ساری دنیا کی ہر نعمت تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تجھے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری کائنات تیرے لیے، لیکن تجھے اس نے صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ تیرا سر، تیری جبین نیاز جب بھی جھکے گی اسی کے آگے۔ میرے بھائی، یہ کوئی دین ہے کہ بندہ کبھی جی فلاں بزرگ نے ایسا کہا، فلاں بزرگ نے ایسا کہا، یا فلاں بزرگ نے خواب میں ایسا دیکھا تھا؟ ابھی آج ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے تقریر کے اندر، ابھی میرے موبائل میں ہے، تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں حج پہ جب جانے لگا تو پیر صاحب کا اس نے ایک نام بھی لیا ہے، نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، تو اس مرید وہ اس پیر کے پاس گیا کہ پیر صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا باقی تو جو حج ہے سارا وہ آپ کر لیں، لیکن جب آپ مدینے جائیں تو وہاں آپ نے خاص احتیاط برتنی ہے کہ مدینے کی گلی کا کوئی کتا بھی ہوگا نا، اسے تو نے اذیت نہیں دینی۔ میں نے بولے تہیہ کر لیا، چلا گیا۔ میں جب وہاں گیا مدینے، رش تھا، تو رش میں اچانک ایک کتا جو ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے آ گیا، پھر اس نے آواز نکالی، شور مچایا، میں نے خیر اس کو پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، گویا اس کا آگے کی ایک ٹانگ تھوڑی ٹوٹ گئی ہے کیا۔ میں نے اس کو پکڑ کے اس کے اوپر پٹی باندھی، پٹی باندھ کے پھر میں نے اس کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ اب جب واپس آیا تو کہتا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، ان کو جا کے میں یہ قصہ سنانے لگا، اس نے فوراً مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف آیا، اس نے پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ میں نے آخر کہا حضرت میں قصہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ مدینے میں جو آپ نے مجھے نصیحت کی تھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس پہ عمل کروں، لیکن ایک غلطی میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے ہو گئی۔ مدینے کے کتے پر میرا پاؤں آ گیا اور اس کا آگے کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ میں نے اس پہ پٹی باندھی اور اس طرح میں نے اپنے طور پر اس کا جو کیئر میں کر سکتا تھا وہ میں نے کی، اور پھر اس کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ تو پیر صاحب نے فوراً جو اپنے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی اس کو ہٹایا اور اپنے بازو کے اوپر سے پٹی کھولی اور پٹی کھول کر کہا کہ وہ کتا میں تھا۔ اب اس پہ لوگ اش اش کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ارے جن کے پیر کتے ہوں ان کے مریدوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تم ہی ذرا بتاؤ، تم ہی ذرا بتاؤ۔ اور پھر ان پیروں کو اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی بنایا، سیڑھی بنایا جسے ان کی اصطلاح میں وسیلہ شریف کہتے ہیں۔ وسیلہ ہے یہ پیر، یہ بزرگ، یہ وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اب جب وسیلہ آپ کسی کو سیڑھی بنائیں گے تو سیڑھی بنا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ سیڑھی کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں۔ پیر کو بنا دیا آپ نے سیڑھی، اوپر چڑھ گئے آپ، پیر نیچے مرید اوپر۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ پیر کی عزت ہے یا بے توقیری ہے؟ عزت ایسے ہوتی ہے؟ عزت ایسے نہیں ہوتی۔